السلام علیکم، دس از انیلا شہزاد وتھ گلوبل ان 5 منٹس۔ آج ہم ریفریش کریں گے اپنی میموری ریگارڈنگ آرٹیکل 370 اینڈ 35A۔ جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے، یہ سٹوری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوتے ہیں 1947 میں، اور جو مہاراجہ ہری سنگھ ہیں، جو آپ کو اس پکچر میں یہاں دکھائی دے رہے ہیں یہ کیپ کے ساتھ، یہ انہوں نے بیٹرے کیا پاکستان کو، اور انسٹرومنٹ آف اسیشن جو تھا اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، اور قائد اعظم کو حالانکہ بالکل شیور تھے، بیکاز انسٹرومنٹ آف اسیشن کے اندر دو ہی کلازز تھے۔ ایک تو یہ کہ جو بھی اسٹیٹ مسلم میجورٹی کا ہوگا اور وہ پاکستان کے بارڈر سے مل رہا ہوگا تو وہ پاکستان میں جائے گا، اور اگر وہ ہندو میجورٹی کا ہوگا اور اس کا بارڈر انڈیا کے ساتھ مل رہا ہوگا تو وہ انڈیا کے ساتھ جائے گا۔ سو اٹ واز ویری ویری کلیئر فار آل پاکستانیز اینڈ اسپیشلی قائد اعظم کہ کشمیر جو ہے اس کی پاپولیشن بھی 99% مسلم ہے، اور وہ بالکل اس کا بارڈر جو ہے پاکستان کے ساتھ ضم ہوا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ سیشن یہیں پہ ہوگی۔ لیکن ہری سنگھ نے یہ بیٹریل کیا۔ آپ نے اس پکچر میں دیکھ رہے ہو، آپ نہرو کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سینٹر میں فاروق عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ مطلب ان کو دیا جا رہا تھا کہ یہ سیشن کے بعد تمہیں ہم ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ وہاں کا پرائم منسٹر بنائیں گے۔ تو لہٰذا یہ ایک پوری چال تھی اور پوری اسکیم تھی جو کہ ان لوگوں نے مل کر کے چلائی۔ لیکن اگر ایسا ہو ہی کیا تو اس کے بعد کشمیری جو ہے انہوں نے اس ساری سچویشن کے ساتھ کمپرومائز کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آرٹیکل 370 تھا کیوں، اور وہ کیوں لگایا گیا۔ بیکاز نہرو کو یہ پتا تھا کہ یہ سارے کے سارے 99% جو مسلم پاپولیشن ہے کشمیر کی، یہ بالکل پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اور اس سیشن کے فوراً بعد ہی کمیونل وائلنس اور پروٹیسٹ اور ڈیمانسٹریشن شروع ہو گئی تھی، اور بہت حالات خراب اور نازک ہونے کی وہ تھا۔ ایون آپ کو پتہ ہے پاکستان نے تو ودن فیو ڈیز یعنی کہ ان کے ساتھ وار بھی کر لی تھی، اور آدھے سے زیادہ آدھا کشمیر آزاد بھی کروا لیا تھا، اور کشمیر کے لوگ بالکل اسی امید میں تھے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جلد پاکستان کے ساتھ ان کا الحاق ہو جائے گا یا اس میں وہ شامل ہو جائے گے۔ تو اس ساری نازک سچویشن کو دیکھتے ہوئے نہرو نے یہ بولا کہ اس نے 2 آرٹیکلز انٹروڈیوس کروائے انڈین کانسٹیٹیوشن میں۔ ایک تو یہ تھا 370 کہ جس کے تحت جو ہے کشمیری جو ہے وہ کشمیر صرف ڈیفنس، فارن افیئرز اور کمیونیکیشن کے میٹرز میں انڈین اسٹیٹ اور انڈین کانسٹیٹیوشن کا تابع ہوگا، ادروائز وہ اپنے انٹرنل تمام میٹرز میں ٹوٹلی اٹونومس ہوگا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا آرٹیکل جو 35A ہے وہ بھی اس نے انڈین کانسٹیٹیوشن میں درج کروایا۔ اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں کشمیر کے، ان کی جو اموویبل پراپرٹی، اپوائنٹمنٹس آف سروس اور اس طرح کے میٹرز جو کہ ان کی آئیڈینٹی، کشمیری آئیڈینٹی کو برقرار رکھتے ہیں، اس میں جو ہے وہ انڈین اسٹیٹ کی کوئی بھی مداخلت نہیں ہوگی۔ دیٹ مینس کہ صرف بائی برتھ جو کشمیری ہیں وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، کشمیر کے اندر سیل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کشمیر کے اندر کی ملازمت ہے، سرکاری ملازمتیں ہیں اور جو بھی ہیں، اس میں صرف کشمیری نیشنلز کو لگایا جائے گا۔ تو یہ آرٹیکل جو ہے مودی سرکار نے آ کر اس کو ریپیل کیا، ان دونوں آرٹیکلز کو۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں سچویشن کہ کیا اس صورتحال میں بھی کشمیری جو ہے وہ خوش تھے کہ وہ انڈین آکوپیشن کے انڈر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں؟ ایسا نہیں تھا۔ 1950s اور 60s میں کیا سلوگنز تھے، یہ پروٹیسٹ جو ہر وقت، ہر مہینے، ہر ہفتے وہاں پر ہوتے ہی رہتے تھے، ان میں اس وقت یہی سلوگنز یہ لوگ لے کر آتے تھے کہ پلیبیسائٹ کرواؤ اور فوراً کرواؤ، اور جب تک پلیبیسائٹ نہیں ہوگا ہماری اسٹرگل جاری رہے گی۔ اس پس منظر میں تھا کہ پاکستان نے ڈے 1 سے ہی یونائٹڈ نیشنز میں کشمیر کا کیس ڈال دیا تھا، اور انہوں نے بولا تھا کہ یہ غلط طریقے سے، اللیگل طریقے سے آکیوپائی
کیا ہے انڈیا نے، تو اس کو آزاد کروایا جائے اور یہاں پہ ایک فری اینڈ فیئر پلیبسائٹ یعنی کہ ایک ریفرینڈم کی طرح ہوتا ہے وہ ہولڈ کروایا جائے، اور کشمیری ڈے ون سے اسی کا تقاضا بار بار کرتے رہے۔ 1990 میں ایک مارچ ہوئی تھی، مارچ 1990 میں 1 ملین کشمیری یو این کا جو آفس ہے سری نگر میں وہاں پر مارچ کرتے ہوئے آئے، اور ان کے ہاتھوں میں جو سلوگنز تھے وہ اس پہ یہی تھا کہ یو این سپروائز پلیبسائٹ فوراً کروایا جائے اور ان کو جو ان کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے وہ دیا جائے۔ 1 ملین کشمیری، آپ سوچو کہ 12 میں سے 1 ملین کشمیری سڑکوں پہ تھا اس دن، اور یہ جو انڈین آکوپائی جو فورسز تھے، آرم فورسز اور پولیس، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کہ 2 جگہ پر ان کے اوپر فائرنگ کی۔ ایک تو زکورہ کا ایک لوکیشن تھی اور ایک تنگ پورا بائی پاس کی لوکیشن تھی، اور وہاں پر انہوں نے ان کو مارا، ان کے اوپر فائرنگ اوپن کی، اور یہاں پہ 47 لوگ اس دن شہید ہو گئے۔ تو اسی طرح سے میں ایک اور اگزامپل دے رہی ہوں کہ 2008 میں دوبارہ سے ہزاروں لوگوں کا مجمع اسی طرح یو این کے جو وہاں سری نگر میں آفس ہے وہاں آیا، انہوں نے دوبارہ سے اسی قسم کے سلوگنز اٹھائے ہوئے تھے کہ اسٹاپ جینوسائیڈ آف کشمیر اینڈ وی وانٹ پلیبسائٹ۔ سو یہ تو صرف ایک چند مثالیں ہیں، یہ ادروائز اس طرح کے لا تعداد ڈیمانسٹریشنز اور پروٹیسٹ وہاں پہ ہوتے ہی رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پولیس انکاؤنٹرز ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کشمیری نوجوان، بوڑھے، مرد، عورت تمام جو ہیں وہ ایک فریڈم سٹرگل کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو اکثر ان کے پروٹیسٹ اور ان کے جو فیونرلز ہیں اس میں آپ کو یہ پاکستان کے جھنڈے وہاں پہ لہراتے ہوئے نظر آئیں گے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی امید، ان لوگوں کا جو وہ خواب ہیں وہ جڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ۔ کیوں کرتے ہیں کشمیری لوگ یہ پروٹیسٹ؟ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کو بھی آپ دیکھ لیں۔ 12 ملین مسلم پاپولیشن ہے اس وقت آلموسٹ کشمیر کے اندر، اور 7 لاکھ انڈین آرمی اور پولیس ہے وہاں پر تعینات ان کے اوپر۔ دیٹ مینس کہ 1 انڈین فورس فار ایوری 5 کشمیری۔ ایک نارمل کوئی بھی اگر آپ اسٹیٹ لے لو نا تو ایک پولیس آفیسر شاید 50 یا 100 لوگوں کے اوپر یہ ایوریج ہوتی ہے، مگر یہاں پر اتنی زیادہ ملٹری ہے کہ وہ ان کی ایک پاپولیشن کا سیکٹر یعنی کہ آپ سمجھو کہ 1/5 آف دا پاپولیشن وہ بن گئی ہے۔ اور جو اسپیشل آرم فورس اسپیشل پاور ایکٹ جو ہے یہ ایک قانون ہے جس کے تحت جو ادھر کی پولیس ہے اور وہاں کی جو آرم فورسز ہے ان کے پاس لائسنس ٹو کل ہے، لائسنس ٹو کل، ریپ، ٹارچر اینڈ گیٹ ریوارڈڈ فار ڈوئنگ سو۔ یعنی وہ اس طرح کے جو گندے کام کرتے ہیں اس کے وہ جتنا زیادہ کرتے ہیں اس کے اوپر ان کو تمغے اور انعامات دیے جاتے ہیں انڈین آرمی کی طرف سے کہ بہت اچھا تم لوگوں نے کیا۔ تو اگر اس طرح کی سچویشن میں کشمیریوں کو رکھا جائے گا تو آپ خود سوچو کہ کیا وہ خوش ہیں، کیا وہ پروٹیسٹ نہیں کریں گے، کیا وہ اپنی فریڈم کے لیے اسٹرگل نہیں کریں گے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ یہ سب کچھ تو ہو ہی رہا ہے 70 ایئر سے، لیکن مودی گورنمنٹ نے آ کر اس سارے کاموں کو ڈبل نہیں، ٹرپل نہیں، ٹرپل کر دیا، بہت زیادہ بڑھا دیا ہے یہ اوپریشن کشمیریوں کے اوپر۔ یہ فگرز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ابھی کے فریش فگرز نہیں ہیں، یہ کچھ سال پرانے فگرز ہیں، لیکن آپ دیکھ لو کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز یعنی کہ ایک کسی کشمیری کو پکڑ کے نہ اس کے اوپر ایف آئی آر کٹوانی، نہ اس کے اوپر کوئی ٹرائل ہونا، نہ کوئی جج کوئی فیصلہ کرنا، کوئی انصاف نہیں ہونا، اور تقریباً 93,000 کشمیریوں کو اس طرح سے کل کر دیا گیا، مار دیا گیا ہے۔ اس میں سے تقریباً 7,000 جو کشمیری تھے وہ انڈین پولیس کی کسٹڈی میں مارے گئے۔ آپ سوچو کہ کسٹڈی میں جیل کے اندر ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا، اور اس ٹارچر کی بھی بے شمار کہانیاں اور بہت ہی سنگین قسم کی کہانیاں، مطلب دل کو لرزا دینے والی، اور اس میں وہ ان کو مار بھی دیتے تھے۔ اسی طرح سے اریسٹ کتنے ہوئے؟ ایک تو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ تو ہوتی ہے نا، آپ نے سڑک پہ ہی کھڑے ہوئے مار دیا، اور اس کے علاوہ اریسٹ کتنا کیا لوگوں کو؟ 1,20,000 سے زیادہ لوگوں کو اریسٹ کیا ہے، اور انہی میں سے یہ 7,000 تقریباً جو ہے ایسے مارے گئے۔
اسی طرح سے 10,000 سے زیادہ ریپس رپورٹڈ ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ریپ ایک اس قسم کا گنونا جرم ہے جس کو مطلب جس کی شرمناکی کی وجہ سے نا لوگ اس کو رپورٹنگ نہیں کرتے. یہ صرف مسلم معاشروں میں نہیں ہے، ایون ویسٹرن کلچرز میں بھی یہ سرویز ہوئے اور بتایا گیا کہ ریپ کے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں کروائے جاتے. سو یہ تو صرف رپورٹڈ والے ہیں، اور اس کے علاوہ 6,000 ان مارکڈ گریوز ملی ہیں ابھی تک صرف کشمیر میں. کہ اور 6,000 کا یہ مطلب نہیں کہ اس گریو میں ایک ایک لاش ہوگی، بلکہ ایک سے زیادہ اور کئی لاشیں بھی ہو سکتی ہیں. سو دس از دا سچویشن. اور یہ سارے فیکٹس بہت سارے آپ لوگوں کو پہلے سے بھی پتہ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی پریزنٹ میموری میں اس کو نہیں رکھتے، اور یہ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بیکاز آف دا ریزن کہ کشمیری جو بھائی ہیں ہمارے، وہ ہمارے آسرے کے اوپر اتنی زیادہ اسٹرگل کرنے، سو ہم انہیں بھول نہیں سکتے. تھینک یو.